بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیمو یا نارنگی کے رس سے کچھ منٹ تک ناخنوں پر مساج کریں۔ اس سے ناخن دلکش اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ گاجر کے پودے کے پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں ابالیں اور پھر اس پانی کو پی لیں۔ اس سے آپ کے چہرے کی دلکشی بھی بڑھے گی اور خون بھی صاف ہوگا۔ ناظرین، اگر شہد اور دہی کو مکس کر کے چہرے پر 10 منٹ کے لیے مساج کیا جائے تو اس سے چہرے کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ بادام اور سنگترے کے پاؤڈر میں بکری کا دودھ ملا کر چہرے پر مساج کرنے سے چہرہ صاف اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ پیاز کو کدوکش کر کے ارک نکال لیں۔ اب اس میں 1 چمچ شہد مکس کر کے اور چہرے پر لگائیں، پھر 15 منٹ بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ روزانہ ایسا کرنے سے جھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ 7 کھجوریں روزانہ کھانے والا بندہ ہر قسم کے جادو وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل کی مالش کریں، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ جو اور چنے کا آٹا شوگر والا مریض کھا لے، اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں بنیں گے۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے والی عورت کو کبھی ریڑھ کی ہڈی کی بیماری نہیں ہوتی۔ پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آہستہ اور آرام سے کھانا کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ 5 قسم کے لوگوں کی صحبت میں رہو۔ پرجوش کھلے ذہن والے لوگ، حوصلہ افزائی کرنے والے، شکر گزار اور پر اعتماد۔ بادام اور کشمش اور کیلا دودھ میں شامل کر کے پیو، بے پناہ طاقت میں اضافہ ہوگا اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ سانس کی تکلیف ہو یا الرجی ہو تو ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ اپنے غصے پر قابو رکھیں، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے والے پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ سریپائے دماغی طاقت کا خزانہ ہے۔ رات کو سونے سے پہلے جو انسان آپ کے ذہن میں آتا ہے وہی آپ کی خوشی اور غم کی وجہ ہوتا ہے۔ مچھر کو او پازیٹیو خون زیادہ پسند ہوتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھا لینے سے کھانسی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ بدن کو خوبصورت رکھنا ہے تو روزانہ ناہار منہ کھلی ہوا میں لمبے لمبے سانس لیں اور کچھ دیر پیدل چہل قدمی بھی کریں۔ پودینے کی ایک ٹہنی 1 لیٹر پانی میں ابال لیں اور دن میں 3 بار پئیں۔ معدے کی تیزابیت دور ہو جائے گی۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے مفید ہوتا ہے۔ ہر نماز کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لو، چہرے پر کیل مہاسے نہیں ہوں گے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ آٹے میں لیموں ڈالو، آٹا خراب نہیں ہوگا۔ نیم گرم پانی پیا کرو، آپ کے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ چھوٹی الائچی کھانے والے انسان کی کبھی ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ کچی سبزیاں کھایا کرو، آپ کے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ اخروٹ کھانے سے رنگ گورا رہتا ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا ہے تو آٹا گوندھتے وقت روٹی میں نمک کا استعمال کم کر دو۔ دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ منہ پر کیلے کے چھلکے مس لو، کبھی کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سرسوں کا تیل ناف میں ڈال کر سویا کرو، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ شہد دماغی کمزوری کے لیے مفید چیز ہے۔ روزہ رکھنے والے بندے کا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے معدے کو 4 سے 6 گھنٹے آرام مل جاتا ہے۔ نہار منہ آڑو کھایا کرو، یادداشت تیز ہوگی۔ ذہن کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات نہ بھولو تو سورج مکھی کے تیل سے ماتھے پر مالش کرو۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھاؤ، شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اگر کان میں کوئی کیڑا مکوڑا چلا جائے تو سرسوں کے تیل سے کانوں کو بھر لیں، کچھ دیر میں کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ منہ پر لگاؤ، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ مولی کے پتے چبانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران نہ پیو، بدن کو طاقت ملے گی۔ رات کو 2 تسبیحات سورہ اخلاص پڑھ کر سونے سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے
امیر بندے کو مفلس بنا دیتی ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا جسم ہلکا پھلکا رہے، گوشت زیادہ نہ چڑھے، موٹاپے کا شکار نہ ہو، اس کو چاہیے کہ رات کا کھانا کم کر دے۔ عورت کا بال کھول کر سونا گھر میں آفت کی نشانی ہے۔ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھایا کرو۔ جن لوگوں کے پاؤں پر شوگر کی وجہ سے زخم ہو جائیں اور شوگر مسلسل کم زیادہ ہونے لگے تو وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں اور جوں کا آٹا پسوا کر اس کی روٹی بنا کر کھایا کریں، جو کھانے کو تیزی کے ساتھ نگل جاتے ہیں۔ جو لوگ اچھی طریقے سے چبا کر نہیں کھاتے، ان کا پیٹ تیزی سے پھول جاتا ہے۔ گندم کے آٹے میں جوں اور چنے کا آٹا ملا کر روٹی بنا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ صبح کے وقت گھر کی صفائی جلدی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس پانی سے منہ دھوئیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ جلیبی کو دودھ میں ڈال کر کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹے بعد پانی نہ پئیں۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لو، ہر بلا سے محفوظ رہو گے۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ جو لوگ اپنی نیند کو پوری کرتے ہیں، ان کا چہرہ شاداب اور کھلا کھلا سا رہتا ہے۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگائیں، 1 ہفتے لگاتار استعمال کریں، اس سے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور اس سے مرض شفایاب ہو جائے گا، اور اس مریض کو کمرے میں لٹا دو جہاں پورے کمرے میں دھواں پھیلے۔ کھجور دودھ میں شامل کر کے کھا لو، کبھی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر ارکے گلاب شامل کر کے نہا لو۔ اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آئے تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ ٹھنڈا پانی ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے۔ 1 چھوٹی پیاز کا رس اور بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں تو مچھلی کھایا کرو۔ زیادہ پانی پینے سے گردے خراب نہیں ہوتے۔ مہینے میں 1 مرتبہ مچھلی کھایا کرو، اس سے جوانی برقرار رہے گی۔ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ درود شریف پڑھ کر سونے سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ جن بچوں کو نظر لگ جائے اور بچے زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں یا پھر رونے لگ جاتے ہیں تو ایسے بچوں کے بازو پر کالا دھاگا باندھ دیں یا ان کے کان کے پیچھے توے کی کالک لگا دینے سے بچے کو نظر نہیں لگتی۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر جھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جو روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا ہے، اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ہر مرض سے شفا چاہتے ہو تو یا سلامو 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیا کریں۔ اگر کھانے کے بعد سستی پڑ جاتی ہو تو صرف 2 کھجوریں کھا لیں۔ جو لوگ زیادہ سوچتے ہیں وہ لمبے عرصے تک جوان رہتے ہیں۔ پرندوں کا جھوٹا پھل کھاؤ، جسم میں طاقت آتی ہے۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ شکرگندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دودھ میں زیتون کا تیل شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے۔ 6 دن چنے کی دال کے پانی سے منہ دھوئیں، سانولی رنگت گوری ہو جائے گی۔ گلاب کی پتیاں دودھ میں پیس کر تھوڑی سی زعفران اور آدھا چمچ شہد مکس کریں اور 15 منٹ کے لیے ہونٹوں پر لگائیں۔ جلد ہی آپ کے ہونٹوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ گھر میں یہ ماسک لگائیں اور چہرہ چاند سا روشن پائیں۔ جوں 1 چمچ، مسور کی دال 1 چمچ
اور چاول 1 چمچ، تینوں چیزوں کو لے کر 3 سے 4 گھنٹے پانی میں بھگو لیں اور پھر انہیں پانی میں پکا لیں۔ اتنا پکائیں کہ یہ پیسٹ کی شکل اختیار کر لیں۔ اچھی طرح جب یہ گل جائیں تو ان کو آپ گلینڈر کر لیں اور اس سے ایک تھک سا پیسٹ بنا لیں۔ ایک دوسرے پیسٹ کے لیے 7 چھلے ہوئے بادام، تھوڑا سا لیموں اور ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا، ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے کسی گلینڈر میں پیس لیں۔ اب آپ نے اس میں جو مسور کی دال اور چاول والا پیسٹ ہے، اس میں 2 چمچ ایڈ کرنے ہیں اور خوب اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ اب اس آمیزے کو آپ 20 منٹ کے لیے اپنے چہرے، گردن اور ہاتھوں پر لگا رہنے دیں۔ جب یہ آدھا خشک اور آدھا گیلا رہ جائے تو آپ نے اس کو ہلکا سا اپنے چہرے پر مساج کر کے اتار لینا ہے۔ اپنا چہرہ دھونے کے بعد پھٹکری کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کو ناریل کے تیل میں ڈبو کر اس کی فیس پر ہلکی سی مساج کریں۔ اس کے بعد کسی گیلے کپڑے یا ٹاولز یا ٹیشو پیپر سے اپنا چہرہ صاف کر لیں۔ یہ بہت زیادہ آزمودہ اور پاورفل نسخہ ہے، ایک بار ضرور آزمائیں۔ اس ایک تیل سے 2 منہ بال ہمیشہ کے لیے ختم۔ 2 چمچ کیسٹر آئل، 1 چمچ کوکونٹ آئل، 1 چمچ آرگن آئل، تینوں آئل لے کر اس میں آدھی چمچ ایلو ویرا جیل ڈال کر مکس کر لیں۔ اب آپ اسے اپنے بالوں پر ڈال کر بالوں کا مساج کریں اور 1 سے 1.5 گھنٹے بعد اپنے بالوں کو کسی اچھے شیمپو سے واش کریں۔ یہ عمل ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ دہرائیں۔ 2 منہ بالوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ گوشت کھانے سے پہلے کالا نمک چکھ لو، گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ اگر چائے پینی ہے تو ہمیشہ کھانے کے 1 گھنٹے بعد چائے پینا چاہیے۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو یا بار بار گلے میں مرچوں کا ذائقہ محسوس ہو تو ایسے میں خربوزے کھاؤ، قبض اور جلن میں مفید ہے۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پیٹ بھر جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے 2 قطرے ڈال لو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ نہارمو دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ دہی معدے کی تیزابیت کو دور کرتا ہے اور وزن کو بھی کم کرتا ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتا ہے۔ گھر میں سفید کلر کا پینٹ کرواؤ، آپ کے گھر میں مچھر داخل نہیں ہوں گے۔ صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی پیشاب کے انفیکشن کا شکار ہو تو فالسے کا جوس پیو، کیلے پر شہد لگا کر کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ چہرے پر داغ دھبے اور دانوں سے بچنا ہے تو کریلے کا پانی پی لو، چہرہ صاف رہے گا۔ جس گھر میں پیاز کا پودا لگا ہو وہاں پر بچھو نہیں آتے۔ گلاب کا پھول سونگھ لو، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ سبز ٹماٹر پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ کچے انار کا جوس پیو، چربی کم ہو جائے گی۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ نہارمو انار کھاؤ، معدے کی سوجن بھی دور ہو جائے گی اور حمل بھی جلدی ٹھہر جائے گا۔ خارش والی جگہ پر پیاز مس لو، خارش ختم ہو جائے گی۔ دانت پیلے ہوں یا دانتوں کا درد ہو تو انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کر لیں اور دانتوں پر لگائیں، درد میں آرام آ جائے گا۔ بادام کا تیل گالوں پر لگاؤ، آپ کے گال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ کریلے مردانہ طاقت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اگر بال چھوٹے ہوں تو ایلو ویرا کا گودا پانی میں شامل کر کے بالوں پر لگاؤ، بال لمبے ہو جائیں گے۔ رات کے کھانے کے کچھ دیر بعد چہل قدمی کا معمول ضرور بنا لیں۔ کھیرا دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے، جسمانی بیماریاں کھینچ نکالتا ہے۔ تربوز کے بعد پانی پینے سے آپ کا پیٹ پھول سکتا ہے اور نظام انہضام خراب ہو جانے کا بھی ڈر ہے۔